نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرج ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذوات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حق حبيبه محبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين والمرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر خلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج 17 رمضان المبارک ہے.
اور آج سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ محبوب کائنات کی محبوبہ زوجائے مطہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا یوم وصال بھی ہے، اور آج یوم بدر بھی ہے۔ یہ اسلام کی پہلی عظیم الشان فتح کا دن بھی ہے، اور اسلام کے پہلے معرکہ کا دن بھی ہے۔ آج ہم اس مختصر وقت کے اندر صرف ایک دو باتیں معرکہ بدر اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنی جانیں پیش کرنے کا جذبہ شہادت۔ ہم نے سورہ انفال کی تلاوت اس کی ابتدائی آیات بینات سے کی۔ اللہ کریم اس کی ابتدائی آیات بینات کے اندر معرکہ بدر کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو سوال کرنا تھا اس کا ذکر کیا کہ مال غنیمت کی تقسیم کا جب وقت آیا تو صحابہ کرام جن میں مہاجر بھی تھے انصار بھی تھے، ان کا اپنا اپنا خیال تھا۔ مہاجرین کا خیال یہ تھا کہ ہم سب کچھ گھر بار حتیٰ کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کے، جو کافر تھے انہیں چھوڑ کے ہم مدینہ منورہ آئے ہیں، اب یہ مال غنیمت ہمارا حق ہے۔ اور صحابہ کرام جو انصار تھے ان کا خیال یہ تھا کہ ہم نے انہیں سب کچھ دیا ہے، گھر بار دیا ہے، مال دیا ہے، ان کی اعانت کی ہے، ان کی مدد کی ہے، یہ ہمارا حق ہے۔ اللہ بیان کر رہا ہے کہ میرے محبوب یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، تو رب کائنات نے جو بات ارشاد فرمائی آپ نے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کہ میرے محبوب یہ مال غنیمت کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ مال غنیمت کا مالک اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے۔ قل الانفال للہ والرسول،
کہ مال غنیمت کا مالک اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ آپ تشریف لے آئے تھے۔ کفار مکہ نے آپ کو مکے سے نکلنے پہ مجبور کیا تھا۔ ان کا خیال یہ تھا اس طریقے سے اسلام کو ہم دبا کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس مشن کو ناکام بنائیں گے۔ مدینہ منورہ کے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک نئی سلطنت جو اسلامی فلاحی سلطنت تھی اس کا قیام عمل میں لایا تھا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ باور کرایا مدینہ منورہ کے اندر کہ یہ اسلامی ریاست جس کا قیام میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ فقط بھلائی کے لیے، بھلے کے لیے، دوسروں کے فائدے کے لیے، نفع کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہے۔ لیکن ادھر کفار کا حال یہ تھا کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے نکال کے اب منصوبہ یہ تیار کر رہے تھے کہ اس مدینہ منورہ کی ریاست کو بھی کچل دیا جائے۔ اس کے لیے وہ شب و روز کوشش کرتے تھے، اور مال تجارت میں سے جو مال آتا اس سے اسلحہ خریدتے، جنگ کی تیاری کے اندر ماو رہتے۔ اسی غرض سے انہوں نے ابو سفیان کو اپنا مال دے کے تجارت کے لیے بھیجا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا کہ تم نے ان کی اس فکر کو اپنے طرز عمل سے بدلنا ہے۔ لیکن ادھر جب اس بات کا پتہ ابو سفیان کو چلا تو اس نے ایک غلط خبر کفار مکہ کی طرف بھیجی۔ یہ 1000 اونٹوں کا قافلہ لے کے مال تجارت لے کے مکے کی طرف واپس جا رہا تھا۔ اس نے کفار مکہ کی طرف پیغام بھیجا کہ مسلمانوں نے ہمارے قافلے پہ حملہ کر دیا۔ ادھر کفار پوری طرح مسلح ہو کے 1000 کے لگ بھگ وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے مکے سے
مقام بدر کی طرف نکل آئے۔ یہ بدر اس کی بدر نام کی وجہ تسمیہ کیا ہے کہ ایک بدو تھا جس کا کنواں تھا بدر کے اندر، اس بدر بدو کے اس کنویں کی وجہ سے وہ کنواں مشہور تھا بدر کے نام سے، لیکن اسے شہرت یہ ملی کہ وہ میدان جو تھا اسے بھی بدر کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی کہ کفار پوری طرح تیاری کر کے جنگ کے لیے میدان بدر کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کیا اور فرمایا، میرے غلام صحابہ، اللہ کریم وعدہ فرما چکا ہے کہ دو قافلے جو نکلے ہیں، ایک قافلہ تجارتی قافلہ تھا جس کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا، اور دوسرا قافلہ جس کی قیادت ابو جہل کر رہا تھا، وہ پوری طرح مسلح ہو کے بدر کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ فرمایا دونوں میں سے ایک کا اللہ کریم تمہارے ساتھ وعدہ کر چکا ہے۔ اب صحابہ کرام کے اندر بھی دو قسم کے خیال رکھنے والے صحابہ کرام آقا کریم کی بارگاہ عالیہ کے اندر اپنا اپنا تصور پیش کرنے لگے، اپنا اپنا خیال پیش کرنے لگے کہ وہ جو 1000 اونٹوں کا قافلہ جو سامان لے کے آیا ہے، ہم اس پہ حملہ کرتے ہیں، اللہ کا وعدہ آ چکا ہے تو ہم وہ مال لوٹ لیتے ہیں، ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ لیکن میدان میں ابو بکر صدیق نکلے اور کھڑے ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی کے اندر خطاب فرمایا۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی خطاب کیا، اس حضرت عثمان غنی، مولا علی، ان صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم ساز و سامان والے قافلے کی طرف نہیں بلکہ ہم اس کی طرف بڑھیں گے جو ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے آیا ہے۔ ہم جہاد کے لیے حاضر ہیں۔ لیکن پھر صحابہ کرام کا جذبہ ایمان مزید اس سے آگے بڑھا اور عرض کی، یا رسول اللہ، آپ ہم سے کیوں پوچھتے ہیں؟ جو کچھ آپ کے جی میں آتا ہے، جو آپ فرمائیں گے، یا رسول اللہ، آج ہم اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پہ لے کے آیا ہیں، جو ارشاد ہوگا ہم سمندر میں کود پڑیں گے۔ ہمیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، بس ہم آپ کا اشارہ چاہتے ہیں، جو آپ ارشاد فرمائیں گے ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کا۔ اور اللہ کریم نے اس معرکے کے اندر
فتح بھی عطا فرمائی اور پھر کثیر مال غنیمت بھی عطا فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہوئے صحابہ کرام کو فرمانے لگے، میرے غلاموں، آج جو صدق کے دل سے لڑے گا، کفار کی طرف پیٹھ نہیں پھیرے گا، جوانمردی سے لڑے گا، اللہ کی رضا کے لیے، بس اس کے شہید ہونے کی دیر ہے، اسی لمحے وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اب یہ پہلا معرکہ ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملے ارشاد فرمانے سے پہلے دو صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ تم ایسا کرو، کفار کے لشکر میں جاؤ، جا کے جاسوسی کرو کہ ان کی تیاری کیا ہے اور وہ کتنے لوگ ہیں، ان کے پاس ساز و سامان کتنا ہے۔ وہ ایک کافر کو پکڑ کے گرفتار کر کے مصطفیٰ کریم کے قدموں کے اندر لے آئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، ذرا بتاؤ تو صحیح کفار کس طرف بیٹھے ہیں؟ اس نے کہا اس ٹیلے کے پاس بیٹھے ہیں۔ فرمایا تعداد کتنی ہے؟ کہنے لگا بہت تعداد ہے، کثیر تعداد میں آئے۔ ارشاد فرمایا کوئی تعداد بتاؤ کتنی ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے اندازہ نہیں، لیکن بہت لوگ ہیں، بہت تعداد ہے کفار کی۔ فرمایا پھر ایسا کرو، یہ بتاؤ کھانے کے لیے روزانہ ان کے لیے کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں؟ ادھر فاقے میں ہیں صحابہ کرام اور ادھر کیا ہے، وہ آقا کریم کی بارگاہ عالیہ کے اندر عرض کرتا ہے روزانہ 9 یا 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا پھر میرے صحابہ سن لو، ان کی تعداد جو ہے وہ 910 کے قریب ہے، 9,000 کے قریب ہے، 9 یا 10 اونٹ جن کے لیے ذبح ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے آقا بس آپ حکم فرمائیں۔ ادھر 1,000 کا قافلہ جو سامان لے کے، تجارتی سامان لے کے مکے کی طرف جا رہا، اور 1,000 جو ہیں وہ لڑنے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں۔ ادھر یہ فاقہ کش جو ہیں ان کی تعداد 313 ہے۔ عرض کرتے ہیں آقا جو حکم ہوگا ہم تعمیل کریں گے، اس سمندر کے اندر کود جائیں گے، آپ حکم فرمائیں۔ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرے غلاموں، آج جو اس جذبے کے ساتھ جہاد کرے گا، لڑے گا اللہ کی خوشنودی کے لیے اور کفار کی طرف پش نہیں کرے گا، فرمایا بس اس کے شہید ہونے کی دیر ہے، وہ اسی لمحے جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اب یہ بات کہنے کی دیر تھی، قبیلہ بنو سلمہ کا ایک شخص آقا کریم کا ارشاد بھی سن رہا ہے کہ حضور ارشاد فرما رہے ہیں، جہاد کی ترغیب دے رہے ہیں۔ یہ وقت وہ تھا جب ابھی آداب نہیں سیکھے تھے انہوں نے، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں بیٹھنا کیسے ہے، اس بارگاہ میں جب آ جائیں تو پھر اس کا ادب کیا ہے،
وہ خطاب بھی سن رہا ہے اور ساتھ اس نے اپنے ہاتھ کے اندر کھجور کی ٹہنی لی ہے، اس سے توڑ توڑ کے کھجوریں کھا رہا ہے۔ حضرت عمیر بن حمام جب یہ بات سنتے ہیں وہ ٹہنی کو ایک طرف پھینک دیتے ہیں اور مصطفیٰ کریم کے قدموں میں آ کے عرض کرتے ہیں کہ بس میرے اور جنت کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ ادھر سر کٹے گا اور ادھر میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں گا، ادھر شہادت پاؤں گا ادھر اللہ کی رضا حاصل کر لوں گا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ مجھے تلوار دیجیے اور میں آگے بڑھتا ہوں اور ان کفار کا کام تمام کرتا ہوں۔ وہ صحابی رسول حدیث طیبہ میں ہے، حضرت عمیر بن حمام، یہ وہ پہلا اسلام کا شہید ہے، یہ پہلا مجاہد ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم کے یہ ارشاد فرماتے ہی آگے بڑھتا ہے، تلوار ہاتھ میں لیتا ہے اور جا کے کفار کے اندر کود جاتا ہے اور شہادت پا جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ پہلا شخص ہے جو یہ شہادت پا کے جنت کے اندر داخل ہو چکا ہے، اللہ کی رضا پا چکا ہے، اللہ کی خوشنودی پا چکا ہے، دیدار الہی سے سرشار ہو چکا ہے۔ یہ پہلا شخص ہے جس سے اللہ کریم نے یہ سعادت عطا کی ہے۔ یعنی یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تعداد میں کم ہیں، بظاہر قوت کے اندر کم ہیں، لیکن جذبہ اس قدر ہے کہ میرے مصطفیٰ سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بس آپ ارشاد فرما دیں، جو کہیں گے اس کی تعمیل کریں گے۔ اب جو پہلے باتیں ہو رہی تھی کہ ہم تجارتی قافلے پہ حملہ کر لیتے ہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک گروہ آپ کو ملے گا، جیسا کہ ہم نے سورہ انفال کی آیت نمبر 7 کے اندر پڑھا کہ اللہ کریم فرماتا ہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، کہ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے تم سے کفار مکہ کے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ کا وعدہ کیا تھا۔ اللہ کریم ایک گروہ پہ تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا، فتح عطا فرمائے گا۔ اس حکمت کو جنہوں نے سمجھا انہوں نے آقا کریم کی بارگاہ عالیہ کے اندر عرض کی یا رسول اللہ ہم اگر آگے بڑھیں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ جو آ چکا ہے ایک کو ملے گا، تو کیوں نہ ہم وہ جو قوت پہ جنہیں ناد ہے، جنہیں اپنی قوت پہ فخر ہے، جو پوری آب و تاب کے ساتھ ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، کیوں نہ ہم ان پر غلبہ پا لیں، انہیں حاصل کر لیں۔ اللہ کریم نے جو وعدہ فرمایا تھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کافر سے پوچھتے ہیں کہ ان کے اندر کون کون آیا ہے اس مارکے میں، تو وہ بتاتا ہے کہ کفار کے بڑے بڑے سردار اس مارکے میں آئے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرے غلاموں، اللہ کریم نے مکے کے کفار کے جگر پارے جو ہیں وہ تمہارے سامنے لا کے کھڑے کر دیے۔
پھر کیا ہوا کہ صحابہ کرام پورے جذبے کے ساتھ اس معرکے کے اندر لڑتے ہیں۔ ارے صحابہ کرام کو صحابیت کے درجے پہ نہ نماز نے پہنچایا، نہ روزے نے پہنچایا، نہ عبادات نے پہنچایا، نہ ریاضات نے پہنچایا۔ ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی تھی، ایک روزہ بھی نہیں رکھا تھا، ابھی غسل کا طریقہ بھی نہیں سیکھا تھا، ابھی وضو کا طریقہ بھی نہیں سیکھا تھا۔ مصطفیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں۔ وہ ابھی اپنی سواری سے نیچے نہیں اترتے، اللہ کی طرف سے اجل کا پیغام آ جاتا ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، وہ غوث و قطب و ابدالوں سے افضل و اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ وہ سیدنا غوث اعظم پیران پیر شیخ سید عبد القادر جیلانی ان سے اعلیٰ اور عرفہ مقام پا لیتا ہے۔ وہ کون سی چیز تھی؟ فقط مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا تھا۔ ایمان کس حالت میں کہ مصطفیٰ کریم کو حالت ایمان میں مصطفیٰ کو دیکھنا تھا۔ اس چیز نے انہیں تمام قطب و ابدالوں سے افضل و اعلیٰ بنا دیا۔ وہ صحابی ادنے درجے کا صحابی بھی جو ہے وہ غوث و قطب و ابدالوں سے اعلیٰ عرفہ ہے، اس کی شان و عظمت ان سب سے اعلیٰ عرفہ ہے۔ لیکن یہ جو بدر کے اندر آئے تھے انہیں اللہ کریم نے سب پہ فوقیت عطا کی۔ ان بدر والوں میں بھی کچھ ایسے تھے جنہیں ان سب پہ اللہ کریم نے فوقیت عطا فرمائی، مقام میں، مرتبے میں، شان میں، عظمت میں، کمال میں۔ جو شہید ہوئے ان کا بھی بڑا مرتبہ ہے، اور جو غازی بنے ان کا بھی بڑا مرتبہ ہے۔ یعنی بدر کے اندر شریک ہونے والے، شہید ہونے والے سب پہ وہ نمایاں ہو گئے عظمت و شان کے اعتبار سے۔ لیکن ان میں جو مصطفیٰ کریم کے رنگ کے اندر رنگتا چلا گیا، غلامی کے اندر پختہ ہوتا چلا گیا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پہ جمتا چلا گیا، اسی قدر اللہ اسے ممتاز کرتا گیا۔ وہ ابو بکر ہو گیا، وہ عمر ہو گیا، وہ عثمان ہو گیا، وہ علی ہو گیا۔ ان بدریوں میں ان چاروں کو جو شان ملی ہے وہ کسی اور کی شان نہیں۔ معزز حاضرین، یہ بدر کا معرکہ اسلام کا پہلا معرکہ تھا جس نے دنیا پہ ایسا سکہ جمایا، ایسا روب طاری کیا کہ تعداد 313 ہے، اور 1000 پر حاوی آتے ہیں، حاوی ہی نہیں آتے، ادھر 14 شہید ہوتے ہیں اور ادھر 70 کافر مارے جاتے ہیں، اور کثیر تعداد کے اندر اللہ کریم مال غنیمت مصطفیٰ کو عطا فرماتا ہے۔ اور اس کی تقسیم پہ صحابہ کے پوچھنے پہ کہا مصطفیٰ تو نے نہیں بولنا، اب میں بولوں گا کہ مال غنیمت جو ہے یہ کس کا مال ہے، اس کا مالک کون ہے؟ فرمایا اس کا مالک اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے۔ یسألونک عن الانفال، اے میرے محبوب یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو فرما دیں کہ وہ مال للہ والرسول، وہ اللہ کا مال ہے اور اس کے رسول کا مال ہے۔
اللہ کریم کے حضور دعا ہے اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں شہدائے بدر کے صدقے شہدائے بدر جیسا ایمان، ان جیسا جذبہ، ان جیسی قوت ایمانی اللہ کریم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔